تعلق نہیں ہے. ہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مسئلے مسائل میں اختلاف ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ مسلک کے اختلاف ہمارے بھائی ہیں سب، اور یہ عقیدے و دین کے اختلاف یہ ہمارے نبی کے اور ہمارے خدا کے دشمن، ان سے ہمارا کوئی رشتہ ساجھا نہیں. تو یہ موقع ہے جب ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو ملحوظ رکھنے کے واسطے مسلمانوں سے صلح کریں. جتنے مسلمان ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. مومنین سب کی سب ایک برادری ہیں، جن کی مائیں امہات المومنین ہیں اور جن کے روحانی باپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سب ان کی اولاد ہیں، ایک کنبہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایک کنبہ ہو ایمان کی نسبت سے اور ایمان کے رشتے سے. فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح قائم رکھو. ہم علم میں اختلاف کریں، ہم مسائل میں اختلاف کریں، ہمارا یہ اختلاف ہماری اخوت ایمانی پر اثر انداز نہ ہو. ہمارا یہ اختلاف ہماری اسلامی برادری کو توڑنے کا سبب نہ بنے، نفرتوں کا سبب نہ بنے، منہ پھیرنے کا سبب نہ بنے، اچھے برے میں دور ہو جانے کا سبب نہ بنے. جس چیز کو حق سمجھا ہے ہم نے، جس عالم جس مجتہد کی اتباع کرنا ہے کر لیجیے، بشرطے کہ اہل السنت والجماعت میں شامل ہوں. اور اس کے بعد ان چیزوں کو ایمانی رشتے کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنائیں. ایمانی برادری ہماری، ہم سب مسلم قوم ہیں، سب ایک ہو جائیں. ساری دنیا کے دشمن آپ اکیلے کو الگ کر کے ایک ہو گئے ہیں، اور آپ آپس ہی میں الگ الگ ہو رہے ہیں. اس لیے کیا ہوگا؟ کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں. فرانس کے اندر حکومت فریق بن گئی ہے اپنی مسلم رعایا کی، بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اپنی مسلم رعایا کی فریق حکومت بن گئی. آج کی نیوز میں ایک سرکاری عمارت کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے کارٹون لگائے گئے، سرکاری عمارت پہ لگائے گئے. کیا مطلب ہے؟ سرکار فریق بن گئی ہے اپنی رعایا کی. اس آزمائش کے دور سے وہ گزر رہے ہیں. کیا ہوگا اگر غیرت کا اظہار کریں گے تو پھر وہ گولیوں سے بھون دیے جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو گھٹ گھٹ کے مریں گے اپنی غیرت. اور اگر خاموشی اختیار کریں گے، جو نسل اب پرورش پا رہی ہے، یہ نسل خود بڑی ہو کر گستاخیاں کرنا شروع کرے گی. اس لیے کہ اب ان کی نظر میں یہ کوئی بری بات نہیں، ان کی نظر میں اب یہ کوئی بری بات نہیں رہے گی، یہ نسل آگے چل کے خود کرے گی. کیسی سخت آزمائش کے دھارے پر مسلمان کھڑے ہیں. اس مبارک مہینے میں نبی کی یاد جب آپ کے دلوں کو گرما رہی ہو، تڑپا رہی ہو، تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ایسا وقت ہم پر نہ آئے. وہ لوگ سخت آزمائش میں ہیں، ہم لوگ ابھی ایسی سخت آزمائش تک نہیں پہنچے. مصیبت میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں بے شک، لیکن یہ سب مادی تکلیفیں ہیں. یہ تکلیفیں برداشت کی جا سکتی ہیں، یہ تکلیفیں گوارا کی جا سکتی ہیں، لیکن ہدایت کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا، ایمان کا خسارہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو عاشق رسول بنائیں، عاشق رسول بنائیں. ایک دور تھا، اب تو لوگوں میں بہت حد تک یہ چیزیں خرافات کم ہو گئی، لیکن جب میں نے
امامت خطابت کے میدان میں قدم رکھا تھا، بہت مسلمانوں سے تعلقات سے بات سمجھ میں آتی تھی۔ ربیع الاول میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ گھروں میں چونا کراتے تھے، جھاڑو جھٹکا کراتے تھے، دھلواتے تھے، نئے کپڑے تھے، سفید چادریں بچھاتے تھے، سفید پردے ڈلواتے تھے، کھیر پوریاں بناتے تھے، نبی کی فاتحہ دلاتے تھے، کھاتے تھے، ہو گئے نبی کے تمام حقوق ادا ہو گئے، جتنے حقوق تھے سب ادا ہو گئے۔ ابھی ایسی بیکار کی چیزوں میں لوگ بہت کم ہو گئے، بہت حد تک پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا، لیکن ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ بات ہمیں صرف اس کی نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ کرنی ہے بحیثیت امتی نبی کا کیا حق آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو جانیے، اس کو ادا کریے۔ ان ناٹکوں سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں۔ اللہ راضی ہوگا حق ادا کرنے پر، جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے نبی کا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ایمان لاؤ نبی پر۔ نمبر 2، عزت و تعظیم کا حق ادا کرو۔ نمبر 3، ان کی اور ان کے دین کی نصرت و مدد کرو۔ اور نمبر 4، وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس پہ چلو، اس پر عمل کرو۔ یہ 4 حق ہیں، میں آپ اگر ادا کر رہے ہیں تو محبوب خدا بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، اور اگر نہیں ادا کر رہے ہیں، نہ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں نہ رسول کے محبوب بن سکتے ہیں۔ باتیں یہیں دھری رہ جائیں گی، ایک دن اللہ زبان بند کرے گا اور دل کی زبان کھولے گا اور پوچھے گا، زبان بند کر دے گا، آنکھیں اللہ سے کہیں گی نبی کا کہنا مانا کہ نہیں مانا، کان بتائیں گے، زبان بولے گی، یہ زبان نہیں، زبان مطلب زبان کا گوشت کا لوتھڑا، یہ بولے گا اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے ہونٹ بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری رانیں بولیں گی کہ کتنی نافرمانی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرمگاہ کا کہاں کہاں ناحق استعمال کیا۔ خود بولیں گے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سے پوچھے گا بھی نہیں اللہ۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ پوچھا جانے والا ہے، جو پوچھا جانے والا ہے اس کی تیاری کرو دوستو۔ دنیا میں دوسروں کی دیکھ کے نقلیں مار مار کے ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو خوش کر سکتے۔ اللہ خوش ہوگا اللہ کے نبی کو خوش کرنے سے، ان کے دین پہ چلنے سے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک موقع پر اپنے نبی کی سچی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، اور آپ کے اخلاق کو لے کر، آپ پر ایمان کو لے کر، آپ کی سچی محبت کی خوشبو سارے سماج میں مہکائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا